بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائهم وأعداء اللہ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب۔ ماہ رمضان جو خدا بند عالم کا بہت ہی مقدس اور محترم مہینہ ہے، جو قرآن مجید کو سمجھنے اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں بہترین معاون اور مددگار ثابت ہوتا ہے، اور خداوند عالم اس مہینے میں قرآن مجید کو اپنے بندوں کے لیے اتنا آسان بنا دیتا ہے کہ اگر وہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں، تو یہ قرآن کی ایک ایک آیت ان کے وجود کا حصہ بنتی چلی جائے۔ قرآن مجید کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہر چیز کی ایک بہار ہے، قرآن مجید کی بہار ماہ رمضان ہے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس کے ترجمے کو پڑھیں، اس کے معنی اور مفاہیم پر غور کریں، تاکہ قرآن ہمارے اندر اترتا جائے۔ جہاں قرآن مجید میں اور بہت سی چیزوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے انسان کی ہدایت کے لیے، وہاں ایک چیز جو خداوند عالم نے ذکر کی ہے وہ یہ کہ انبیاء اور دوسرے ایسے لوگوں کا ذکر جنہوں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، یا وہ لوگ جو پست کرداری کی وجہ سے مشہور ہیں، ان کی داستانیں بیان کی ہیں کہ لوگ اسے پڑھیں اور ان داستانوں کے ذریعے کچھ سبق لیں اور کچھ سیکھیں۔ یوں تو قرآن مجید میں بہت سی داستانیں بیان کی گئی ہیں، لیکن چونکہ آج اس داستان قرآن کا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور یہ دوسری قسط ہے، تو لہذا تمہید قرآن کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی داستان بیان کی جائے، چونکہ یہ آدم ابو البشر ہیں، سب سے پہلے اس دنیا میں آئے، خداوند عالم نے انہیں پیدا کیا، لہذا حق یہی بنتا ہے کہ سب سے پہلے انہی کی داستان کا ذکر کیا جائے۔ جب کچھ نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، تو اس نے ایک مخلوق کو خلق کرنے کا ارادہ کیا، چونکہ وہ مخلوق خلیفۃ اللہ کی حیثیت سے اس دنیا میں خلق کرنا تھا، چونکہ اس مخلوق کو مظہر الہی کی حیثیت سے پیدا کرنا تھا، اس مخلوق کو خداوند عالم کی قدرت کے اظہار کے اعتبار سے پیدا کرنا تھا، یہ مخلوق معرفت کا ذریعہ تھی، لہذا اتنی صلاحیتوں کی مالک
جو خلیفہ الہی ہو، جو مظہر الہی ہو، جو قدرت الہی کا مظہر ہو، ایسی عظیم مخلوق خلق کرنے سے پہلے اللہ نے یہ سوچا کہ اس کو خلق کرنے سے پہلے کچھ ایسی مخلوقات کو خلق کریں تاکہ اس کا استقبال کر سکیں. لہذا خداوند عالم نے دنیا کو خلق کیا. 2 دن میں اس نے زمین کو پیدا کیا. 2 دن میں انسان کے تمام امکانات اور تمام ضروریات کو پیدا کیا، اور 2 دن میں اس نے آسمان کو پیدا کیا. الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو خلق کیا. اور زمین و آسمان کو خلق کرنے کے بعد ہر طرح کے حسین مناظر اس کے لیے خلق کیے تاکہ ان حسین مناظر کے ذریعے وہ لذت حاصل کر سکے. سیر و سیاحت کے لیے تمام چیزیں اس نے پیدا کی تاکہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سیر و سفر کر سکے. نہ جانے کیا کیا چیزیں اس انسان کے لیے اس نے خلق کی اور پیدا کی تاکہ جب یہ انسان اس دنیا میں جائے تو ان تمام چیزوں کا سابقہ اس کا پڑھے اور وہ ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھائے. خداوند عالم کا یہ ارادہ تھا. خداوند عالم نے ساری چیزوں کو پیدا کیا. فرشتے جو خداوند عالم کی عبادت کر رہے تھے ارادہ الہی سے بالکل بے خبر تھے. ان کو پتہ بھی نہیں کہ خداوند عالم نے ارادہ کیا کیا ہے. وہ عبادت الہی میں مشغول تھے، وہ خدا کی عبادت کر رہے تھے، وہ خدا کی اطاعت کر رہے تھے. اسی عبادت و اطاعت میں ہر ایک فرشتہ مصروف تھا. ایسے عالم میں خداوند عالم نے فرشتوں کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتے پریشان ہو گئے، ارادہ الہی کو سنتے ہوئے گھبرا گئے. طرح طرح کے سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہونے لگے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم نے ایک انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا ہے. کیا ہم اس چیز کے لیے کافی نہ تھے؟ کیا ہمارے عبادت میں کسی طرح کی کوئی کمی ہے؟ کیا ہم نے اس کی اطاعت میں کسی طرح کی کوئی کوتاہی کی ہے؟ ہم نے سستی سے کام لیا ہے جس کی وجہ سے خداوند عالم ایک مخلوق کو خلق کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، ایک انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. فرشتے اپنے طور پہ پریشان ہیں، ذہن میں سوال پہ سوال چلے آ رہے ہیں. جب یہ فرشتے پریشان ہو گئے، سوالوں کا ایک انبار ان کے ذہنوں میں آ گیا تو ان سے رہا نہ گیا. خداوند عالم سے سوال کیا، پروردگارا تو انسان کو کیوں خلق کر رہا ہے؟ تو اسے کیوں پیدا کر رہا ہے؟ اور فرشتوں نے جو سوال کیا وہ سوال اس لیے کیا، وہ حکمت الہی سے بے خبر تھے. خدا کی حکمت کیا ہے، خدا کیوں پیدا کرنا چاہ رہا ہے، خدا کیوں خلق کرنا چاہ رہا ہے، حکمت الہی سے آشنا نہیں تھے، بے خبر تھے. اور انہوں نے اعتراض کیا، پروردگارا اگر تو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، بنانا ہے تو ہم میں سے کسی کو بنا دے. تو ایسے کو کیوں بنائے گا جو زمین میں خون ریزی کرے، زمین میں فساد پیدا کرے؟ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا دے. اور فرشتوں کو حق بھی تھا اعتراض کرنے کا، چونکہ فرشتوں سے پہلے جو انہوں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، چونکہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے 2 مخلوق زمین پہ پیدا کی تھی، ایک جنات ایک نسناس. یہ جنات اور نسناس ان لوگوں نے زمین پر اتنی خونریزیاں کی، اتنے فساد پیدا کیے
کہ پوری زمین کو خوریزی اور فساد سے بھر دیا تھا. ان تمام چیزوں کو فرشتوں نے دیکھا تھا. یہی تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد فرشتوں نے اعتراض کیا، پروردگارہ جب یہ انسان زمین کے اوپر جائے گا، زمین پر مستقر ہوگا، زمین پہ قابض ہو جائے گا، یہ بھی خوریزی کرے گا، یہ بھی فساد کرے گا، یہ بھی لڑائی جھگڑے کا شکار ہوگا، ان میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. اگر تو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے تو مجھے خلیفہ بنا دے، اگر تو اپنا نائب بنانا چاہ رہا ہے تو مجھے نائب بنا دے. فرشتوں نے اعتراض کیا، اور اعتراض ان کا بجا تھا، چونکہ وہ جنات اور نسناس کو دیکھ چکے تھے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو زمین پر ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو فساد پھیلائے، جو خوریزی کرے؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم زیادہ مستحق ہیں، ہم میں سے کسی کو بنا دے. خداوند عالم نے بہت مختصر سے جواب دیا، لیکن بہت ہی قانع کنندہ جواب تھا. خدا نے جواب دیا، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بس اتنا کہنا تھا، فرشتے خاموش ہو گئے. یہ فرشتوں کا ایک ادب، یہ ایک تہذیب تھی فرشتوں کی. ایسے با ادب فرشتے کہ جب بڑے نے ان کے سامنے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو فرشتے خاموش ہو گئے. یہ سن کے یقین خدا بند عالم ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہم سے زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے کیا نہیں. خدا بند عالم سے نہ فرشتوں نے پھر حجت کی، نہ بحث کی، کچھ بھی نہیں کیا، خاموش ہو گئے وہ. اور ہونا بھی یہ چاہیے، یہی ادب یہی تہذیب ہمارے پاس ہونی چاہیے. جیسے یہ فرشتوں کے اندر ادب تہذیب تھی کہ جب بڑے نے کسی بات کو کہہ دیا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو یقیناً چھوٹوں کا اعتراف کرنا چاہیے. فرشتوں نے اعتراف کیا، صحیح بات ہے، میں نہیں جانتا، خاموش ہو گئے. لیکن آج یہی ادب اور یہی تہذیب ہمارے یہاں نہیں ہے. بڑے نہ جانے کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ وہ بہت سی چیزوں سے روکتے ہیں، بہت سی چیزوں سے ٹوکتے ہیں کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے. لیکن جو چھوٹے ہیں، بحث مباحثہ، حجت، بدتمیزی، بد تہذیبی ایسی ہوتی ہے کہ اپنے بڑوں کی باتیں نہیں مانتے. یہ فرشتوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے، تہذیب سکھائی ہے کہ دیکھیں جب کوئی بڑا کچھ کہہ رہا ہو، جب بڑا کچھ بول رہا ہو، اور جو صاحب علم بھی ہو، صاحب فن بھی ہو، ہر طرح کی اس کے پاس صلاحیت ہو، تو پھر انسان کو خاموش ہو جانا چاہیے. لیکن یہ خاموش ہم نہیں ہوتے. تو پہلی چیز جو اس داستان سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، یہ خلقت آدم علیہ السلام کے تعلق سے، کہ فرشتوں سے جب سوال جواب ہوا تو خدا بند عالم نے یہی کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش ہو. ادب تہذیب اسی کا نام ہے، جو آج یہ ادب اور تہذیب ہمارے درمیان سے اٹھ گئی. آج تو ہم کسی کا ادب نہیں کرتے، کسی کی تہذیب کا خیال نہیں کرتے، نہ بڑوں کا احترام ہے، نہ بڑوں کا ادب ہے. حد یہ ہے کہ ماں باپ کے ادب سے ہم محروم ہیں. ماں باپ تک کا ہم ادب نہیں کرتے، ماں باپ تک کا ہم احترام نہیں کرتے. ہم کوئی ادب و لحاظ اور کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھتے کسی چیز کا. فرشتوں نے جو پہلی چیز ہمیں سکھائی، واقعاً اگر تمہارے اندر تم مطیع پروردگار ہو، تم اگر اللہ کے اچھے اور نیک بندے ہو، تو پہلی صفت تمہارے اندر جو پیدا ہونی چاہیے وہ یہ کہ تم با ادب اور با تہذیب ہو. انسان کے اندر ادب ہونا چاہیے، انسان کے اندر تہذیب ہونا چاہیے. فرشتے خاموش ہو گئے، اور خاموش ہونے کے بعد چونکہ اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو ہو سکتا ہے فرشتے اپنے دل میں یہ بات رکھے ہوں اور خدا کو بڑا سمجھ کے خاموش ہو گئے ہوں. بات یہی ختم ہو سکتی تھی، لیکن اللہ نے اس مسئلے کو بالکل واضح کرنے کے لیے، بالکل صاف کرنے کے لیے خدا بند عالم نے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھی
تاکہ ان کے شک و شبہات اور ان کے ذہن میں جو سوالات پیدا ہوئے ہیں وہ شک و شبہات سب ختم ہو جائیں، وہ سوالات جو انہوں نے کیے ہیں انہیں ان کا جواب مل جائے۔ تو خداوند عالم نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ خداوند عالم نے ان فرشتوں سے کہا کہ ہم نے جن جن چیزوں کو آدم کو تعلیم دی ہے، آدم کو ہم نے علم دیا ہے، جن ناموں کی، جن کلمات کی، ان تمام ناموں کو ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، تم بتاؤ یہ کیا ہے، یہ کون ہے۔ جب فرشتوں کے سامنے ان ناموں کو پیش کیا تو فرشتوں نے انکار کر دیا، پروردگارا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پروردگار ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتا دیا ہے، جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، بس اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے، اس کے علاوہ ہم کچھ جانتے ہی نہیں۔ فرشتے خاموش ہو گئے۔ یہ فرشتوں کے ذہن کو اللہ بالکل صاف کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے انی عالم و ما لا تعلمون تو کہہ دیا، فرشتے بھی سن کے خاموش ہو گئے، لیکن ظاہر ہے لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دل و دماغ میں اس طرح کے شک و شبہات رہتے ہیں، بڑوں کے سامنے بول نہیں پاتے، لیکن وہ سوال ذہن میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ بالکل اللہ نے بالکل واضح کر دیا، بتاؤ جن جن چیزوں کے نام اور جن چیزوں کا علم آدم کے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہے، بتاؤ ان کے نام کیا ہے، بتاؤ یہ کون سی چیز ہے، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا پروردگار میں نہیں جانتا۔ کہا بس جو وہ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، اسی بنیاد پر جو علم ان کے پاس ہے، جو صلاحیت ان کے پاس ہے، جو قابلیت ان کے پاس ہے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ جن جن چیزوں کا علم ان کے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، لہذا اسی علم کی بنیاد پر میں اس انسان کو زمین پر خلیفہ بنانا چاہ رہا ہوں، اور یہ اتنا عظیم ہے اسی علم کی بنیاد پر، اسی معلومات کی بنیاد پر کہ ہم نے جو تمہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اسی علم کی بنیاد پہ دیا ہے۔ یہ علم واقعاً ایک ایسی چیز ہے، کسی علم کی بنیاد پر جناب آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ قرار پائے۔ یہ علم کا کمال ہے، واقعاً علم ایک ایسی دولت ہے، علم ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اسے حاصل کر لے دنیا کی ساری طاقتوں کو اپنے سامنے جھکا سکتا ہے۔ اچھے اچھے لوگ جھک جائیں گے، بڑی بڑی طاقتیں جھک جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس علم ہونا چاہیے۔ ہمیشہ لوگ علم کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئے ہیں، علم کے سامنے انسان ہمیشہ حقیر نظر آیا ہے۔ پہلی چیز خداوند عالم نے جو برتری کے سبب قرار دیا اس علم کو قرار دیا جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا دیکھیے یہ پہلا آدم ہے جو آج اسی علم کی برتری کی وجہ سے مسجود ملائکہ قرار پایا ہے۔ قیامت تک اس آدم کی جتنی اولاد ہوں گی اسی علم کی بنیاد پر لوگوں کو اپنا سجدہ کروا سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ ان کے پاس علم ہو۔ لیکن چونکہ آج ہمارے پاس علم نہیں ہے، لہذا ہم بجائے اپنا سجدہ کروانے کے ہم دوسروں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے سامنے جھکنے کے بجائے ہم دوسروں کے سامنے جھک رہے ہیں، چونکہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی کے پاس علم ہونا چاہیے تو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم آدم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اس دنیا میں اگر کسی کے پاس علم ہونا چاہیے تھا تو ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہم پیغمبر خاتم کے ماننے والے ہیں۔
اس دنیا میں اگر کسی کے پاس علم ہونا چاہیے تھا تو وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ ہم سلونی کا دعویٰ کرنے والے کو مانتے ہیں جو کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن ہم علم سے بہت دور ہیں۔ اگر انسان برتری چاہتا ہے، اگر انسان فضیلت چاہتا ہے، اگر انسان مسجود بننا چاہتا ہے، اگر انسان کسی کو اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے تو پہلا وہ کام کرے کہ علم حاصل کرے۔ لہذا اگر ہم کسی وجہ سے علمی میدان میں پیچھے رہے اور علم نہ حاصل کر سکے، لیکن آج یہ طے کریں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو علم کی طرف ہم آگے بڑھائیں، وہ علم حاصل کریں، وہ علم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے حاصل کرنے کی کوشش کریں تاکہ دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا سکے۔ تو یہ علم تھا حضرت آدم علیہ السلام کا کہ جس علم نے تمام فرشتوں کو جناب آدم کا سجدہ کرنے کے اوپر مجبور کیا تھا۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اتنی عظیم شخصیت جو ایک نائب و ایک جانشین الہی کی حیثیت سے اس دنیا میں آئے اور آنے کے بعد اپنے علم کی بنیاد پر مسجود ملائکہ قرار پائے۔ لہذا ہم جناب آدم کی اس خلقت اور اس داستان سے اتنا سبق ضرور لیں کہ جس طریقے سے فرشتوں نے ادب تہذیب کا ایک مرقع پیش کیا، جس طریقے سے علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ قرار پائے، اسی طریقے سے ہمارے اندر بھی فرشتوں کی طرح وہ ادب اور تہذیب ہونا چاہیے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہمارے پاس وہ علوم ہونا چاہیے جو خداوند عالم نے جناب آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، تاکہ دنیا ہمارا احترام کرے، دنیا ہماری قدر کرے، دنیا ہمارے سامنے سر بسجود ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔